بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا اور پچھلی قوموں کے اعمال کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر عذابات بھیجے ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ بعض قوموں کا یقین کثرت پر تھا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یقین کثرت پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا تو کیا کہنے لگے کہ تمہاری اتباع کرنے والے لوگ تو ہمارے معاشرے کے نیچے طبقے کے لوگ ہیں اور وہ کم تعداد میں بھی ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو دعوت دی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اللہ فرماتے 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے اور قوم سرکشی پر اتر آئی اور مذاق اڑانے لگے۔ پہلے انکار کیا، پھر استہزاء کیا، پھر تکذیب کی اور پھر قتال جنگ پر اتر آئے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح اپنے رب کے عذاب کو لے آ تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے میں نے طوفان کے عذاب کو بھیج دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا یقین طاقت پر آ چکا تھا، 40 ہاتھ لمبے 20 ہاتھ چوڑے جسم والے تھے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کر لو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اللہ تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ انکار کیا۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا۔ اللہ فرماتے 7 راتوں اور 8 دنوں تک ہم نے ان کو زمین اور آسمانوں کے درمیان رکھا اور پھر ہم نے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ فرماتے کھجوروں کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے، کیا ان میں سے مخاطب تمہیں کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کا یقین صنعت پر آ چکا تھا۔ جب نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ فرماتے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه۔ جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی نجات دی، جو ان پر ایمان لائے اس کو بھی نجات دی۔ قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، جو قوم فحاشت پر اتر آئی۔ اللہ فرماتے جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک۔ ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، آسمان پہ لے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کی، ہر پتھر پر ہر ایک شخص کا نام لکھ چکا تھا۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کی، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم۔ اے قوم ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو کم تول کر مت دو، وہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو تمہارے لیے بچ جائے بہتر ہوگا اگر تم اس پر ایمان لے آؤ۔ شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف نہ کریں، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے؟ اللہ فرماتے انہوں نے انکار کیا، فاخذہم عذاب یوم الذلہ، صاحبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور وہ عذاب کا بڑا سخت دن تھا۔ آج بھی اگر وہی پرانے قوموں والے یقین ہوں گے، وہی اعمال ہوں گے، ویسی اگر اعمال ہوئے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ویسی عذابات آئیں گے۔ آج مختلف صورتوں میں، سیلابوں کی صورتوں میں، زلزلوں کی صورتوں میں، مختلف بیماریوں کی صورتوں میں جو ہم عذاباتوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ وہی والے اعمال ہیں۔ اس اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔